مسلک اہل حدیث پہ چلا جا اے سالک بے دھڑک، مسلک اہل حدیث پہ چلا جا اے سالک بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے سڑک۔ اب اس کے بعد فضیلت الشیخ حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ آپ کے سامنے بدعات مروجہ اور ان کا پوسٹ مارٹم اس عنوان پر قرآن و حدیث کے روشنی میں لب کشائی فرمائیں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج کا عنوان ہے بدعات اور ان کا پوسٹ مارٹم۔ دین اسلام یہ کوئی معمہ یا پہیلی نہیں ہے کہ لوگ اسے سمجھنے کے لیے اپنے عقلی گھوڑے دوڑائیں، بلکہ ہمیں مکلف بنایا گیا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اس کو من وعن قبول کر لیں۔ یہاں عقلی گھوڑے دوڑانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دلیل میں یہ حدیث لے لیں، وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ رواہ ابو داؤد فی کتاب الطہارہ۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی جہاں طہارت کا چیپٹر ہے اس حدیث کو لائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد عقل اور قیاس پر ہوتی، عقلی گھوڑے دوڑانے پر ہوتی، تو موزوں پر مسح اوپر سے نہیں بلکہ نیچے سے کیا جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا ہے کہ آپ موزے کے اوپر مسح کر رہے ہیں، حالانکہ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ موزے کے نیچے مسح کیا جائے، کیونکہ گندگی موزے کے نیچے لگتی ہے۔ اب اگر عقلی گھوڑے دوڑائے جائیں تو موزے پر مسح اوپر نہ کر کے نیچے کرنا پڑے گا، جبکہ نبی نے موزے کے اوپر مسح کیا۔ موزے کے بارے میں آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کر کے موزہ پہن لے
تو اگر مقیم ہے یعنی گاؤں میں ہے تو 1 دن 1 رات مسح کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ پہلے وضو بنا کر کے اس نے موزہ پہنا ہو. اور اگر سفر میں ہے تو 3 دن 3 رات موزے پر مسح کر سکتا ہے. اس حدیث میں یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ دین کی بنیاد عقل اور قیاس پر نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو موزے پر مسح نیچے سے ہوتا، اوپر سے نہیں. اب کوئی اگر اس کا الٹا کرے تو اسی کو بدعت کہتے ہیں. اور بدعت سنت کا عین اپوزٹ ہے. آدمی ایک بدعت کا ارتکاب کرتا ہے تو ایک سنت اس کی زندگی سے نکال لی جاتی ہے. اسی وجہ سے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اور سب سے خطرناک چیز بدعت ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ہمیں اس خوفناک چیز سے ڈرایا کرتے تھے. اس سلسلے میں ایک حدیث اس طرح ہے: وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوتہ واشتد غضبہ کأنہ منذر جیش یقول صبحکم مساکم ویقول بعثت انا والساعة کہاتین ویقرن بین اصبعیہ السبابة والاسطى ویقول اما بعد فإن خیر الامور کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعت ضلالہ وکان یقول من ترک مالا فلأہلہ ومن ترک دینا او ضیاعا فعلی وإلی. رواہ ابن ماجہ فی کتاب المقدمہ. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ابن ماجہ شریف کے پہلے ہی چیپٹر کے اندر لائے ہیں، کتاب المقدمہ میں ہے جہاں جمعہ کا بیان ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطبہ، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور آپ کا غصہ سخت ہو جاتا. ایسا لگتا جیسے کسی لشکر کو آپ ڈرا رہے ہوں کہ صبح کو یا شام کو وہ لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے. اور آپ یہ فرماتے تھے کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح مبعوث کیے گئے ہیں، اس طرح پیدا کیے گئے ہیں. اور آپ اپنی سبابہ اور استا ان دونوں انگلیوں کو ملا کر بتاتے تھے، یہ سبابہ ہے یہ استا ہے، اس کو ملا کر بتاتے تھے کہ میں اور قیامت اس طرح پیدا کیے گئے. اور آپ یہ فرماتے تھے کہ دیکھو سب سے بہترین امر، سب سے بہترین چیز اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے، اور سب سے بری چیز دین میں نئی باتیں ہیں اور ہر دین میں نکالی گئی نئی بات بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. اور آخری ٹکڑا ہے کہ جو مال چھوڑے تو اس کے اہل کو ملے گا، اور اگر کوئی قرض چھوڑتا ہے یا لاوارث بچے چھوڑتا ہے تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے قرض کا دینا، اور بچے میرے پاس لائے، بچے میرے پاس لائے جائیں، میں ان کی کفالت کروں گا. اس حدیث میں آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت جابر یہ فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو بدعت سے ڈراتے تھے. اس کا مطلب یہ کوئی خوفناک چیز ہے، یہ آدمی کو صحیح راستے سے ہٹا کر کے گمراہی کے راستے پر لگا دیتی ہے. آج مسلمانوں کے درمیان اتنی بدعات ہیں کہ اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر بفرض محال آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور یہ دیکھیں تو آپ کو یہ دیکھ کر حیرانی ہوگی کہ کیا میں جو اسلام لایا تھا اس کی شکل و صورت ایسی ہی تھی، ایسی ہی ہے، اسلام ایسے ہی ہے جو اس وقت میرے امتیوں کے پاس ہے. پیدائش سے لے کر موت تک بدعتوں کے سلسلے جاری ہیں.
جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گمراہی کہا ہے، ضلالت کہا ہے. اور آج جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولویوں نے ان بدعتوں کو عین سنت قرار دیا ہے. اب ہم ایک ترتیب کے ساتھ ان تمام بدعات کا جائزہ لیں گے. ایک بدعت آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے رد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھیں گے. ایک بدعت ہمارے درمیان یہ ہے کہ ماہ سفر یہ منحوس مہینہ ہے. اس مہینے کو لوگ منحوس مہینہ مانتے ہیں. اس مہینے کو منحوس ماننا یہ بدعت ہے. حدیث جو اس کے خلاف ہے، اس کا رد کرتی ہے، وہ اس طرح ہے: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدوى ولا طیرة ولا حام ولا سفر رواہ ابو داؤد فی کتاب رواہ بخاری فی کتاب الطب. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الطب کے اندر لائے ہیں. یہ روایت بخاری کتاب الطب کے اندر موجود ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں چھوت چھات نہیں ہے کہ ایک شخص کو ایک بیماری ہو، اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے وہ بیماری تمہیں لگ جائے. سوال یہ ہے کہ اس آدمی کو بیماری کہاں سے لگی؟ کہتے ہیں یہ فلاں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے بیماری لگی تھی. تو سوال یہ ہوگا کہ اس کو بیماری کہاں سے لگی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوت چھات یہ اسلام میں نہیں ہے. اللہ کا حکم جب تک نہیں ہوتا کسی کو بیماری لگتی نہیں ہے. تو لا عدوہ چھوت چھات نہیں ہے اسلام میں. ولا طیرۃ، زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ پرندے کو اڑاتے تھے اور مقصد اپنے دل میں رکھتے تھے. اگر پرندہ دائیں طرف نکل گیا تو سفر کرتے تھے یا وہ کام کرتے تھے. اگر بائیں طرف چلا گیا اڑ کر کے تو وہ کام نہیں کرتے تھے. ظاہر ہے کہ ایک توہم ہے. یہ اس قسم کے وہم کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اسلام نام ہے یقین کا، گمان کا نہیں. اسلام میں جو کچھ ہے سب کا تعلق یقینیات سے، وہمیات کی یہاں گنجائش نہیں ہے. تو لا عدوہ ولا طیرۃ، چھوت چھات نہیں، پرندے اڑا کر کے فال لینے کا معاملہ نہیں ہے. ولا حامۃ، الو منحوس ہوتا ہے، اس کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. الو بولنے لگتا ہے، کہتے ہیں منحوس جانور ہے. ولا حامۃ، الو کی نحوست کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں. ولا سفر، زمانے جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سفر کا مہینہ یہ منحوس ہوتا ہے. تو جان لیا جائے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا. یہ زمانے جاہلیت کا ایک خیال تھا. اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ پتا چلا کہ سفر کے مہینے کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں در حقیقت اس حدیث پاک کو اپنے سامنے نہیں رکھتے، اور اگر سامنے رکھ کر کے ایسا کرتے ہیں تو در حقیقت اس حدیث کا انکار کرتے ہیں. دوسری بدعت مسلمانوں میں یہ موجود ہے کہ نحوست کچھ چیزوں میں ہوتی ہے، حالانکہ نحوست کا بھی تصور اسلام میں نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے حدیث اس طرح ہے: وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ذکروا الشوم عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کان الشوم فی شیء ففی الدار والمرأة والفرس. رواہ البخاری فی کتاب النکاح. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو جہاں کا نکاح کا چیپٹر ہے اس حدیث پاک کو ایسے ہی لایا. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے نحوست کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا کہ اللہ کے رسول کیا کچھ چیزیں منحوس ہوتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی، یعنی گھر میں گھر تنگ، عورت بدمزاج، گھوڑا اڑیل. اگر نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی، لیکن اسلام میں نحوست ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس کو ان شرطیہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اگر ہوتی کسی چیز میں تو ایسا ہوتا. نحوست اسلام میں نہیں ہے، لہذا ان تین چیزوں کے اندر جن کے اندر نحوست ہونی چاہیے تھی ان کے اندر بھی نہیں ہے، لہذا نحوست کا بھی اسلام میں کوئی بھی تصور نہیں ہے. اسی طرح ایک مہینے کو اور منحوس مانتے ہیں، شوال کو. اور معاملہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر شادیاں نہیں ہوتی. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کیا یہ خیال درست ہے. روایت اس طرح: وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت
تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال وادخلت علیہ فی شوال وکانت عائشہ تحب ان تدخل النساء فی شوال فای نسائہ کانت احدا عنده منی، رواہ النسائی فی کتاب النکاح۔ حضرت امام نسائی حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب النکاح کے اندر لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی شوال میں، میری رخصتی ہوئی شوال میں، اور حضرت عائشہ یہ پسند کرتی تھی کہ شوال ہی میں لڑکیوں کی شادی ہو، اور فرماتی ہے کہ میری شادی شوال کے مہینے میں ہوئی، میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں جس کی شادی ہوتی ہے وہ شادی منحوس مانی جاتی ہے، اس کا نصیبہ اس کا مقدر خراب ہوتا ہے۔ آخری ٹکڑے کے اندر حضرت عائشہ فرماتی ہے فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَتْ أَحْظَىٰ عِندَهُ مِنِّي، میری شادی میری رخصتی شوال کے مہینے میں ہوئی، بتاؤ مجھ سے زیادہ قسمت والی عورت کون ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ میری شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور نبی سے میری شادی ہوئی ہے، مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ شوال کی نحوست کا جو تصور لوگوں کے درمیان موجود ہے یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ یہ تو ہوا کچھ چیزوں میں نحوست کے تصور کی تردید۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیں، ماہ محرم کو بھی لوگ سوگ کا مہینہ سمجھ کر کے اس کے اندر بھی شادیاں نہیں کرتے اور اس کو سوگ کا مہینہ مانتے ہیں، روتے ہیں، گاتے ہیں، پیٹتے ہیں، نہ جانے کیا کیا حرکات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں چونکہ محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید کیے گئے، لہذا یہ پورا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے، لہذا اس میں شادی نہ کی جائے۔ اس مہینے کی کیا حقیقت ہے جاننا چاہیے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 12 مہینے اللہ کی نگاہ میں ہیں، مہینوں کی تعداد اللہ کی نگاہ میں 12 ہے جب سے آسمان اور زمین بنے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرام کے ہیں، ان میں 3 تو الگ ترتیب ہیں، ذیقعد، ذی الحجہ، محرم اور 1 رجب ہے۔ تو یہ مہینہ تو جب سے آسمان اور زمین بنے ہیں تب سے اللہ کے نزدیک محترم ہے، اس مہینے کے منحوس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ تو سن 61 ہجری میں ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بہت سالوں کے بعد ہوئی ہے، اور جو نبی کے زمانے کے بعد کوئی واقعہ ہو وہ کیسے شریعت بن سکتا ہے؟ اس لیے کہ شریعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، نبی کے اوپر شریعت مکمل ہو گئی ہے، اور حضرت حسین کی شہادت ہوتی ہے سن 61 ہجری کے اندر۔ اب آپ کے بعد اور اتنے سالوں کے بعد اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ واقعہ شریعت میں داخل کیسے ہو سکتا ہے اور وہ سند کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو ایک اتفاقی معاملہ تھا کہ اسی دن کو اور محرم کی 10ویں تاریخ کو یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا؟ ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں، وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الصیام۔ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی، جہاں روزوں کا چیپٹر اس حدیث پاک کو ایسے ہی لائے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ 2 دن کا روزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہی دن کا روزہ پہلے رکھا تھا، لیکن آپ نے تمنا کی تھی کہ اگر اگلا سال مجھے ملا تو میں ایک اور روزہ ملا لوں گا، لیکن آپ کو اگلا سال نصیب نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو گیا، لہذا سنت یہ کہ 2 روزے رکھے جائیں۔ تو سیام یوم عاشوراء 10ویں محرم کا روزہ، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اس سے 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ شریعت ہے۔ اس دن کو روزہ رکھنا چاہیے، اس دن کا ماتم سے کوئی تعلق نہیں ہے، حضرت حسین کی شہادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو ایک اتفاقی حادثہ تھا۔ جہاں تک یزید کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں کچھ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں
اور انہوں نے اسلام کے اندر طرح طرح کی بدعتیں داخل کر دی ہیں. انہوں نے یزید کے اوپر لعنتیں بھیجنی شروع کر دی کہ وہی سبب بنا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا. لہذا اس مہینے میں اس کے اوپر لعنتیں کی جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ صحابہ کے اوپر بھی لعنتیں کی جاتی ہیں. وہ تو ہمیشہ لعنتیں کی جاتی ہیں, لیکن خاص طور سے یزید کے اوپر تو اس مہینے میں لعنتیں ہی لعنتیں کی جاتی ہیں. باقاعدہ ایک پتلا یزید کا بنا کر کے اس کو جلایا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی کو یزید بنا کر کے اتنا مارا جاتا ہے کہ کبھی کبھی وہ آدمی مر جاتا ہے. اس طریقے کی بدعت انہوں نے ایجاد کی ہے. حقیقت حال کیا ہے, اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں. وعن خالد بن معدان ان عمیر بن الاسود الانسی حدثه انه اتى عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ وهو في ساحل حمص وهو في بناء له ومعه ام حرام رضی اللہ تعالی عنها قال عمیر فحدثتنا ام حرام رضی اللہ تعالی عنها سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول اول جيش من امتي يغزون البحر قد اوجبوا. قالت ام حرام قلت يا رسول الله انا فيهم قال انت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اول جيش من امتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم فقلت انا فيهم يا رسول الله قال لا. رواه البخاری فی کتاب الجہاد والسیر. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الجہاد والسیر کے اندر لائے ہیں. حضرت ام حرام سے روایت کرتے ہیں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, انہوں نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو بحری لڑائی کرے گا, یعنی سمندر کے راستے سے, یہ قبرص کی لڑائی کے بارے میں کہا جا رہا ہے. سب سے پہلے میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر کے راستے سے لڑائی کرے گا, ان کے اوپر جنت واجب ہو گئی. تو حضرت ام حرام فرماتی کہ اللہ کے رسول کیا میں ان میں سے ہوں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں تم میں سے ہوگی. اور حقیقت میں اس غزوے کے اندر وہ شریک ہوئی اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا, وہ سواری پر سے گر کر کے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت کا ایک لشکر قیصر کے شہر کے اوپر, قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا, اس میں جتنے لوگ شریک ہوں گے سارے کے سارے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی. تو حضرت ام حرام فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کیا میں ان میں سے ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا اس لشکر کے اندر نہیں تھی, اور تاریخ اس بات پر متفق ہے کہ یہ جو پہلا لشکر ہے قسطنطنیہ اور مدینہ قیصر کے اوپر حملہ کرنے والا, اس کے کمانڈر ان چیف یزید تھے. یہاں تک کہ اس میں عام سپاہی کی حیثیت سے حضرت حسین بھی شامل ہیں, اور اس لڑائی کے اندر میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی. اب بتائیے جس لشکر کا کمانڈر ان چیف یزید ہو, اور یہ تاریخ کا ایک حقیقی معاملہ ہو, ایک تاریخی حقیقت ہو, تو ایسے لشکر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ مغفور لہم, سب کی مغفرت ہو گئی ہے, اور اس کا کمانڈر ان چیف یہی تھا. لہذا یزید کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ بھی ایک طریقے کی ایک اخلاقی بدعت ہے, اور دین میں اس کو شامل کر لیا گیا ہے. اس طریقے سے اس کو بھی ایک بدعت کہا جا سکتا ہے. معاملہ عید میلاد النبی کی حیثیت, آئیے اس پر ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح ان عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ عن ابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شہران لا ينقصان شہر عید رمضان و ذو الحجۃ. رواہ البخاری فی کتاب الصوم. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو جہاں روزوں کا بیان ہے اسی طریقے سے لائے. عبد الرحمن ابن ابی بکرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے. 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے. اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر 29 کے بھی ہو جائیں تب بھی ثواب 30 ہی کا ملتا ہے. مثلا رمضان کا روزہ اگر 29 کو ہو جائے, 30 کا روزہ نہ ہو تو اسے 30 ہی کا ثواب دیا جائے گا. 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے. شہران لا ينقصان, 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے. یہ 2 مہینے کون سے ہیں؟ نبی نے اس کی تفسیر فرمائی شہر عید, عید کے 2 مہینے. اب بتائیے عید کے 2 مہینے ہیں تو عیدیں کتنی ہوئی؟ 2 ہی ہوئی نا. آپ نے فرمایا 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے, اور آپ نے 2 مہینوں کی تفسیر فرمائی شہر عید, عید کے 2 مہینے. اب عید کے 2 مہینے اگر ہیں تو عیدیں کتنی ہوئی؟ عید کے 2 مہینے تو عیدیں بھی 2 ہی ہوئی, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ.
لہذا عید میلاد النبی کہنا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نبی فرمائے کہ عیدیں میں 2 دے رہا ہوں اللہ کے دینے کی وجہ سے تم کو اے میری امت. اب امت یہ کہے کہ ہمیں 2 نہیں چاہیے، ہمیں 3 چاہیے، ایک ہم بنا لیتے ہیں. لہذا یہ تیسری عید جو بنائی ہے اس حدیث کے مخالف ہے اور یہ بدعت ہے. اور ایک نقطہ اور بھی، پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کیا اس دن روزہ رکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ پیر کے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. لہذا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو، میلاد نبی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید مان لیا جائے تو عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئے، پیر کے دن روزہ رکھنا سنت ہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید کہنا درست نہیں ہے. اس حدیث کی روشنی میں عید میلاد النبی کا رد ہوتا ہے. جہاں تک قبروں کے اوپر چراغ جلانا اور پھول ہار وغیرہ چڑھانا اس کا جو معاملہ ہے، اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے 3 حدیثیں پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث، ان ابی حیاج الاسدی قال قال علی علی الا ابعثک الا ما بعثنی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو حیاج اسدی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے حضرت علی نے بلایا اور کہا کہ دیکھو کیا میں تمہیں ایسی مہم کے اوپر نہ بھیج دوں جس پر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. وہ مہم کیا تھی کہ اللہ تمثالن الا تمستہ، کہ کوئی اگر تمثال یا اسٹیچو نظر آئے تو اس کو برابر کر دو. ولا قبرن مشرفن الا سویتہ، اور کوئی اونچی قبر نظر آئے تو اس کو برابر کر دو. یہ روایت مسلم شریف کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے. اب بتائیے، اونچی قبر بنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے اور حضرت علی کو باقاعدہ ایک مہم کے اوپر روانہ کیا تھا. اس مہم کے اوپر ابو حیاج اسدی کو خود حضرت علی بھیج رہے ہیں کہ کوئی اونچی قبر نظر آئے تو اس کو برابر کر دو. اسی طریقے سے ایک روایت حضرت امام مسلم حضرت جابر سے کتاب الجنائز کے اندر لائے، وہ دیکھیے، وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، رواہ مسلم فی کتاب الجنائز. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبروں کے اوپر چونا کاری کی جائے، اسی طرح قبروں کے اوپر بیٹھا جائے. بیٹھنے کا 2 مطلب، ایک تو قبر کے اوپر آدمی بیٹھ جائے قبرستان میں جا کر کے، اور ایک ہے وہاں مکان بنا کر کے مجاور بن کر کے بیٹھ جائے. تو وان یقعد علیہ، اس پر بیٹھنے سے منع کیا. وان یبنى علیہ، نبی نے منع کیا کہ اس کے اوپر عمارت تعمیر کی جائے. لوگوں نے عمارتیں تعمیر کر لی ہیں، باقاعدہ مجاور بن کر کے بیٹھ گئے ہیں. اسی طریقے سے اس کے اوپر باقاعدہ ہر سال ہر مہینے کلر ہوتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا. اس سلسلے میں ایک حدیث پاک اور آپ کے سامنے رکھ دوں. حدیث اس طرح ہے، وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسروج، رواہ ابو داود فی کتاب الطہارہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، کہ وہاں جا کر کے قبر والوں سے کچھ مانگیں، اور ان کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے جو قبروں کے اوپر مسجدیں بنا لیتے ہیں، اور ان لوگوں کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے جو قبروں کے اوپر چراغ جلاتے ہیں. یہ روایت امام ابی داؤد کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں. کتاب الجنائز کے اندر یہ روایت موجود ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیے آپ، قبروں کے اوپر مسجد بنانے والے کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے. اسی طریقے سے قبروں کے اوپر چراغ جلانے والے کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. لہذا قبروں کے اوپر چراغا کرنا، پھول ہار چڑھانا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی ثبوت اسلام میں نہیں ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں بدعت سے تعلق رکھتی ہیں. جہاں تک معاملہ صلاۃ و سلام کا ہے،
اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. رواہ ابو داؤد فی کتاب المناسک. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو جہاں قربانیوں کا بیان ہے اس حدیث پاک کو ایسے ہی لائیں. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ. غور فرمائیں, اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ. اس کا کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے قبروں کے اوپر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو اس طرح مت کرو, اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو. یعنی جیسے قبروں کے اوپر نماز نہیں ہوتی تو ایسا مت کرو, اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ, اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو. ایک مطلب تو یہ ہوا لا تجعلوا بیوتکم قبورا, اپنے گھروں کو تم قبر مت بناؤ. تو ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ قبروں پر نماز نہیں ہوتی, اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ساری نمازیں مسجد میں نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ گھروں کے اندر بھی نمازیں پڑھنی چاہیے. دوسرا ٹکڑا ولا تجعلوا قبری عیدا, میری قبر کو عید مت بنانا. غور فرمائیے کہ عید نہ بنانے کا کیا مطلب ہے. آپ نے اس ٹکڑے کے اندر کیا کہنا چاہا ہے؟ عید کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ عید کے اندر ہم نہاتے ہیں, دھوتے ہیں اور اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں, بچوں کو نہلا دھلا کر کے اچھے اچھے کپڑے پہناتے ہیں, ہماری عورتیں نہا دھو کر کے جو ہے اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہیں اور اس کے بعد پھر عیدگاہ جاتی ہیں. اگر اس طریقے کا معاملہ کسی قبر کے ساتھ ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاملہ عید والا میری قبر کے ساتھ نہیں ہو سکتا, تو دوسری قبر کے ساتھ کرنا کیسے جائز ہوگا؟ اور یہی معاملہ عرس کے اندر ہوتا ہے. باقاعدہ نہا دھو کر کے لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے بچوں کو ساتھ میں لے کر, عورتوں کو ساتھ میں لے کر باقاعدہ قبر کے اوپر جاتے ہیں جیسے عید کے اندر جا رہے ہوں. تو اس ٹکڑے سے عرس کا رد ہوا ولا تجعلوا قبری عیدا, میری قبر کو عید مت بناؤ, اس ٹکڑے سے عرس کا رد ہوا. اور تیسرا ٹکڑا وصلوا علی, میرے اوپر درود بھیجو, فإن صلاتکم تبلغ حیث کنتم, تم جہاں سے بھی میرے اوپر درود بھیجو. میرا معاملہ ایسا ہے کہ تمہارا درود کہیں سے بھی بھیجا جائے مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. اس سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں, ورنہ درود کو پہنچانے کے لیے فرشتے نہ ہوتے. جو آدمی درود پڑھتا ہے فرشتے اس درود کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیتے ہیں. تو پہلا مسئلہ یہ معلوم ہے کہ رسول ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے, لہذا لوگ کھڑے ہو کر کے جو درود اور سلام پڑھتے ہیں ایک خاص انداز سے, اس کا بھی کوئی ثبوت اسلام میں نہیں ہے. یہ بھی ایک طریقے کی بدعت ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود کسی بھی طریقے سے کہیں بھی رہو تم وہاں سے بھیج دو, میرے پاس درود پہنچا دیا جاتا ہے. اب اس کے لیے خاص شکل بنا لینا, ایک خاص عقیدے کے ساتھ کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھنا, یہ قطعاً درست نہیں ہے. اور جہاں تک چیزیں بڑھا لینے کا معاملہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کسی چیز کو عام رکھا ہے آدمی خاص نہیں کر سکتا. آپ درود کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں, گھر میں پڑھ سکتے ہیں, کھیت میں پڑھ سکتے ہیں, دکان میں پڑھ سکتے ہیں. اب باقاعدہ اس کو ایک شکل دے دینا کہ تقریر ہو, تقریر ہونے کے بعد لوگ کھڑے ہو جائیں اور ایک خاص انداز سے وہ عمل کریں, درود و سلام پڑھیں, اس کا کوئی ثبوت اسلام کے اندر نہیں ہے. یہ ایک طریقے سے اسلام میں اضافہ ہے. ذرا ایک حدیث دیکھیے, حدیث اس طرح وعن نافع ان رجلا اتى الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله قال عمر وانا اقول الحمد قال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال. رواه الترمذي في كتاب الادب. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الادب میں لائے. یہ نافع ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس, ایک آدمی بھی وہاں تھا, اچانک اس کو چھینک آئی. اب چھینک جب آتی ہے تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ. تو اس آدمی کو جب چھینک آئی تو اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. فوراً ابن عمر نے ٹوک دیا, کہا وانا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, میں بھی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ بولتا ہوں. ولیس ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھینک کے وقت صرف الحمدللہ کہنا سکھایا ہے. یہ جو تو نے آگے والسلام علی رسول اللہ, صلاۃ و سلام جو تو نے بڑھایا ہے, اس کا ثبوت نہیں ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت جس انداز سے ہمیں دی ہے اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں بڑھا سکتے. جب چھینک کے آگے الحمدللہ آپ نے سکھایا, اس کے آگے ہم سلام نہیں بڑھا سکتے, تو اذان سے پہلے اذان کے بعد ہم سلام کیسے بڑھا سکتے ہیں؟
اگر ایسا ہوتا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کو کیسے ٹوکتے؟ جہاں تک درود کا معاملہ ہے اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں. حدثنی عبداللہ ابن عیسیٰ سمع عبد الرحمن ابن ابی لیلہ قال لقینی کعب ابن عجرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الا اہدی لک ہدیۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت بلا فاہدیها لی فقال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ کیف الصلاة علیکم اہل البیت فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیکم قال قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رواہ البخاری فی کتاب الانبیاء. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الانبیاء کے اندر لائے. حضرت کعب ابن عجرہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو کہا کہ میں تمہیں ایک تحفہ نہ دے دوں گا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. کہا کہ ارے جلدی سے بتاؤ کون سا تحفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے سنا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے وہ تحفہ میں تم کو دیتا ہوں. وہ تحفہ کیا تھا کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، اہل البیت درود آپ کے اوپر ہم کس طرح بھیجیں؟ فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سکھلا دیا ہے کہ ہم آپ کے اوپر سلام کیسے بھیجیں. اب پوچھنا یہ ہے کہ سلام تو معلوم ہو گیا، درود آپ کے اوپر کیسے بھیجیں؟ قال قولوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو. پھر وہ درود ابراہیمی اللہم صلی پھر اللہم بارک اسی ترتیب کے ساتھ جیسا کہ میں نے بتایا اور بخاری شریف کتاب الانبیاء کے اندر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درود سکھایا ہے، اس طریقے سے ہمیں درود پڑھنا چاہیے. نہ جانے لوگوں نے کس طریقے کے درود بنا رکھے ہیں. اب بتائیے نبی نے جو درود بنایا ہے بتایا ہے وہ اللہ کے حکم سے بتایا ہے. اب ہم اگر کوئی دوسرا درود ایجاد کر کے پڑھیں تو کیا وہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے درود کی طرح ہو سکتا ہے؟ اور اسی سے ایک مسئلہ اور معلوم کیا جا سکتا ہے. بعض لوگ ابجد حوض ہتی یعنی عددوں کے قائل ہیں، عددوں سے جو ہے کچھ نام نکالتے ہیں یا آیتوں کا نمبر نکالتے ہیں. تو آیتوں کا نمبر اگر آیت ہی کی طرح ہے تو ایسا کیجئے کہ الحمدللہ رب العالمین سے والضالین پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمام کا نمبر نکال لیجئے اور ایک ساتھ نمبر بول دیجئے، ہو گئی سورہ فاتحہ. کتنا آسان ہے. اور اگر آپ درود شریف پڑھنا چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر جو ہے محمد کا نمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنا نکلتا ہے؟ 92. تو ایسا پڑھو اللہم صلی علی 92 وعلی آل 92. چلے گا کیا؟ ارے محمد کا نمبر اگر 92 ہے اور نمبر جو ہے اصل کی طرح ہے تو جب وہ اصل کی طرح ہے تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اللہم صلی علی محمد کی جگہ اللہم صلی علی 92. ایسا چلے گا کیا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ اعداد کا ابجد حوض ہتی وغیرہ کا جو معاملہ ہے اس کا بھی کوئی تعلق اسلامی شریعت سے نہیں ہے. رہا تعویذ اور گنڈوں کا معاملہ. گنڈا کسے کہتے معلوم ہے؟ یہ کسی بابا کے پاس آدمی جاتا ہے تو کہتا ہے بابا گنڈا دے دو. تو گنڈا کیسے بناتا ہے؟ وہ ایسے گرہ لگاتا ہے، ایسے گرہ لگاتا ہے، پھر کچھ الٹی سیدھی چیزیں پڑھ کر کے ایسے دم کرتا ہے، چھو، پھر اس کو ایسے کر کے باندھ دیتا ہے. اس کا مطلب جو اس نے چھو کیا وہ اس میں بندھ گیا. اب اس کو کہتے ہیں گنڈا. اب اس کا ثبوت ہے کیا اسلام کے اندر؟ یہ حدیث پاک دیکھیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقد عقدۃ ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيئا اكل اليه رواه النسائی فی کتاب الایمان وشرائعہ. حضرت امام نسائی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الایمان کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے گرہ لگائی، یہ گرہ لگانا، جس آدمی نے گرہ، من عقد عقدۃ، جس آدمی نے گرہ لگائی، ثم نفث فيها، پھر اس کے اندر پھونکا، چھو، فقد سحر، اس نے جادو کیا، ومن سحر فقد اشرک، جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا، ومن تعلق شيئا وكل اليه، اور جو آدمی کوئی چیز لٹکاتا ہے تو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. کسی آدمی نے ڈورا لٹکایا، اللہ کہتا ہے جا میں نے ڈورے کے حوالے کر دیا. یہ ڈورا کیا تیرا بنا لیتا ہے، کیا بگاڑ لیتا ہے؟ بنا لے، بگاڑ لے. جو آدمی جو چیز لٹکاتا ہے اللہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. اب بتائیے یہ امت جو ہے یہ ڈورے کے اوپر آ کر کے رک گئی ہے. بتائیے جس امت کا ایمان، جس امت کا اعتقاد باریک دھاگے کے اوپر ٹک جائے، بتائیے اس امت کو اس دنیا سے مٹنے سے کون سی طاقت روک سکتی ہے؟ اللہ پر
سے بھروسہ اٹھ گیا, دھاگے کے اوپر بھروسہ ہو گیا. تو من عقد عقدۃ ثم نفث فیھا فقد سحر, جس آدمی نے گرہ لگائی پھر اس کے اندر پھونک مارا اس نے جادو کیا, اور جس آدمی نے جادو کیا اس نے شرک کیا. پتہ یہ چلا کہ جس آدمی نے گنڈا بنایا, گنڈا پہنا, دونوں نے شرک کیا. یہ تو گنڈے کا معاملہ ہوا. تعویذ کا معاملہ دیکھیے, گنڈا تو ایسے بنایا جاتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا, اور تعویذ کے اندر کیا کہتے ہیں, وہ ذرا زعفران چاہیے, 1000 کا زعفران لگے گا, تو موم جامہ بنانے کے لیے اتنی موم لگے گی. اب اس طریقے سے سامنے والے کو حیرت اور پریشان کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے ساری چیزیں کہاں ملیں گی بابا, آپ کتنا چاہتے ہیں وہ ہم پیسہ آپ کو دے دیں, ہمیں تعویذ بنا کر کے دے دو. بابا کہتے دے دو 10,000 دے دو, 5,000 دے دو. اس طریقے سے یہ دکانیں چل رہی ہیں. اب آئیے ذرا تعویذ دیکھتے ہیں, موم جامے اور زعفران کی حقیقت دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح, وان عقبۃ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رات فبایا تسعۃ وامسک واحد فقالوا یا رسول اللہ بایعت تسعۃ وترکت ھذا قال ان علیہ تمیمۃ فادخل یدہ فقطع فبایعہ وقال من علق تمیمۃ فقد اشرک. رواه احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائیں. یہ مناظرے کی باتیں کرنے والے اور یہ اس طریقے سے ہار اور جیت کی بات کرنے والے, یہ لفاظی کرنے والے, یہ لفظوں کی بازیگری کرنے والے, ذرا ایک حدیث پڑھ کر کے بتائیں, حالت خراب ہو جائے گی. ایک حدیث نہیں پڑھ سکتے, اس لیے کہ حدیث وہی پڑھ سکتا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو. حدیث کی باتیں وہی کرتا ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہو, اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. جی لفاظی کا نام تقریر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ پیش کر دیجئے. یہ حدیث پیش کی گئی وہ مسند احمد کی ہے. حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی اس روایت کے راوی ہیں. حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمی آئے, آپ نے 9 کے لیے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا. ایک آدمی نے جب ہاتھ بڑھایا تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ 10 آدمی جو آپ کے پاس آئے تھے وفد کی شکل میں, آپ نے 9 سے تو بیعت کر لی, لیکن ایک آدمی نے جب بیعت کے لیے آپ سے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا, اس سے بیعت نہیں کی. وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھ نہیں رہے ہو اس کے اوپر تعویذ ہے, وہ تعویذ پہنے ہوئے ہے. اس آدمی کو معلوم ہوا کہ تعویذ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت نہیں کی, لہذا اس نے اپنا ہاتھ داخل کیا, فقطعہ, اس تعویذ کو کاٹ دیا. اب جب تعویذ کو کاٹ دیا فبایعہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت کی. یہاں ایک بات اور سمجھ لیں, بیعت 2 طریقے کی ہوتی ہے. ایک بیعت ہوتی ہے مذہبی, ایک بیعت ہوتی ہے سیاسی. مذہبی بیعت صرف نبی کے ہاتھ پر ہوتی ہے. اب قیامت تو کوئی نبی آنے والا نہیں, مذہبی بیعت کا جواز ختم ہو گیا, کسی اور کے ہاتھ میں مذہبی بیعت نہیں ہوگی. اور ایک بیعت ہوتی تھی سیاسی جو خلیفہ کے ہاتھ پر ہوتی تھی. اب خلیفہ جب کبھی ہوگا تو اس کے ہاتھ پر سیاسی بیعت ہوگی. تو ایک بیعت ہوتی ہے مذہبی جو نبی کے ہاتھ پر, نبی قیامت تک اب نہیں آئے گا, لہذا یہ مذہبی بیعت ختم. اور اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو اس کے ہاتھ پر سیاسی بیعت ہوگی. بقیہ تیسری بدعت کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ جو پیری مریدی کے بیعت ہے یہ سراسر بدعت ہے. تو یہ بیعت کا بھی معاملہ ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے تعویذ کاٹ دی, پھینک دیا, تو آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا, بیعت کر لی اس نے. اس کے بعد آپ نے ایک اصول بتایا, وقال, آپ نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس آدمی نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا, لہذا تعویذ بنانے والا مشرک اور تعویذ پہننے والا بھی مشرک. یہ گنڈے اور تعویذ کا معاملہ رہا. جہاں تک معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہے, لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے. اللہ اکبر, اگر کوئی آدمی صحابی کو نہ مانے تو حدیث کو کیسے مانے گا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو انہی کے واسطے سے پہنچی ہے. یہ امت اور نبی کے درمیان ایسا مقدس واسطہ ہے کہ اس واسطے کو اگر نکال دیا جائے تو قرآن امت تک کیسے پہنچے گا, حدیث امت تک کیسے پہنچے گی؟ لہذا روایت کے آخر میں یہی صحابی ہوتا ہے. اگر اس کو نہ مانا جائے تو حدیث کے ماننے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. اور اہل الحدیث کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں حدیثیں مانتا ہے, نبی کی بات مانتا ہے, صحابی کو بھی مانتا ہے. اہل الحدیث کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو بھی مانتا ہے اور صحابی کو بھی مانتا ہے. اس لیے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو بھی حدیثیں میں نے پیش کی ہیں اس کے شروع میں کوئی نہ کوئی صحابی ضرور تھا.
اب صحابی کی عظمت ہمارے دلوں میں کیا ہے، اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں. روایت اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفضائل کے اندر مناظرہ کریں گے. مناظرے کا مطلب یہ ہے کہ میں 1000 حدیثیں پڑھتا ہوں تو 500 حدیثیں پڑھ کے بتا دے. میں 500 حدیثیں پڑھتا ہوں تو 100 حدیثیں پڑھ کر کے اسی طرح، اور بھولنا نہیں، جو بھولے گا اس کی ہار تسلیم کی جائے گی. چال مناظرہ یہی ہو جائے، میں 1000 حدیثیں پڑھتا ہوں اور تو 10 حدیثیں پڑھ کر کے بتا. مناظرہ کریں گے. حدیث پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں، حدیث سمجھتے ہی نہیں ہے. پتا ہے ان کا سارا کھڑاک، سارا معاملہ جب دعا، تعویذ اور گنڈوں اور حرام خوری کے اوپر ٹکا ہوا ہے تو وہ مناظرہ کیا کریں گے؟ لفاظی کا نام مناظرہ نہیں ہے. سامنے والے کو حیرس کر کے، سامنے والے کے اوپر منطقی دلائل پیش کر کے مبہوت کر دینا، ششدر کر دینا، اس کا نام مناظرہ نہیں ہے. شریعت کا مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حدیثیں پیش کیجئے کہ ہمارا یہ مسلک ہے اور اس پر یہ حدیث دلیل ہے، ہمارا یہ مسلک ہے، یہ حدیث اس پر دلیل ہے. منطق کا نام دلیل نہیں ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر دین کی بنیاد رائے اور قیاس کے اوپر ہوتی تو موزے کے نیچے مسا ہوتا، اوپر موزے کا مسا نہ ہوتا. مناظرہ کریں گے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا جسے امام مسلم کتاب الفضائل میں لائیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. ارے میرے صحابہ کا مقام تو اتنا بڑا ہے. فوالذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابی کے ایک سیر جو خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہوگا. یہ صحابہ کرام کا مقام ہے. کوئی غیر صحابی جو صحابی نہیں ہے نبی کا اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچہ کر دے تو اتنا مرتبہ نہیں حاصل کر سکتا جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ایک سیر جو خرچ کرنے پر ثواب پائے گا، اجر پائے گا. یہ فرق ہے صحابی میں اور ایک عام آدمی میں. تو یہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ تھا. معاملہ رہا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی 11ویں شریف کا. اب تو شریف لگانا ایک عام بات ہو گئی ہے. ہم پہلے سمجھتے تھے قرآن شریف اور کعبہ شریف ہیں، لیکن اب تو کعبے کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہی، قرآن کی بھی کوئی اہمیت نہیں. اب کسی کے سامنے بھی شریف لگا دیتے ہیں. یہ بھی ایک طریقے کی عجیب و غریب بدعت ہے. کسی کے بھی آگے شریف لگا کر کے اس کو شریف بنا دو اور اس کا مرتبہ بڑھا دو. یہ عید جو منائی جاتی ہے اور یہ 11ویں جو منائی جاتی ہے کن کے نام پہ ہوتی ہے معلوم ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ. وہ بھی 12 ربیع الاخر کو. کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ عبد القادر جیلانی کی 11ویں نہیں منانا؟ قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ. کہاں لکھا ہے کہ محرم نہیں منانا؟ ایسا دکھا دو. محرم نہیں منانا ایسا دکھا دو. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہم بھی 10 لاکھ دیتے، تم یہ دکھا دو محرم کہاں کرنا ہے، قرآن میں کہاں لکھا دکھا دو، حدیث میں کہاں لکھا دکھا دو. اب مسئلہ کیسے حل ہو؟ میں کہتا ہوں کہ کہاں لکھا ہے دکھا دو، تم کہتے کہاں نہیں لکھا ہے دکھا دو. تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ مسئلہ پھر وہی طریقہ ہوگا حل کرنے کا کہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے. اب کہتے ہیں کہ کیا 12 ربیع الاخر کو اگر شیخ جیلانی کی 11ویں منا لی جائے تو کیا حرج ہے؟ حرج ہے اس لیے کہ اس میں جو سبیلیں لگائی جاتی ہیں پانی کی، اسی طریقے سے جو شربت پلائے جاتے ہیں یا جو چیزیں بنتی ہیں یا جو قربانی کی جاتی ہے ان کے نام پر ہوتی ہے، یہ ما اہل لغیر اللہ کے ضمن میں آتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. وما اہل لغیر اللہ کا مطلب یہ ہے ما اہل بہ لغیر اللہ کا غیر اللہ کے نام جو چیز منسوب ہو جائے جی کہ یہ بابا کا بکرا ہے، یہ اجالے شاہ کا مرغا،
یہ سید کبیر کی گائے، یہ بی بی فاطمہ کی سہنک، اور یہ شیخ جیلانی کی 11ویں. تو اس طریقے سے جو ہے یہ 11ویں ربیع الاخر کا جو معاملہ ہے وہ اس وجہ سے ناجائز ہے کہ یہ ما اہل لغیر اللہ کے ضمن میں آتا ہے. غیر اللہ کے تعلق سے، غیر اللہ کے نام پر لوگ چیزیں پیش کرتے ہیں، لوگ بناتے ہیں، اس وجہ سے اس کی حرمت ہے. اور شیخ جیلانی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال بعد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، اس کے بعد 500 سال کے بعد یہ حضرت آتے ہیں. اب بتائیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال بعد آیا ہو، اس کے بارے میں کوئی معاملہ یا اسی طریقے سے اس کے تعلق سے کوئی چیز کرنا، یہ شریعت کیسے ہو سکتی ہے؟ شریعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی تھی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لہذا ما اہل لغیر اللہ یا ما اہل بہ لغیر اللہ کے ضمن میں آ کر کے یہ جو 11ویں ہے پیر صاحب کی وہ ناجائز ٹھہرتی ہے. اسی طریقے سے ماہ رجب کے 22 رجب کے جو کنڈے بنتے ہیں، رجب کے مہینے میں 22ویں رجب کو جو کنڈے بنائے جاتے ہیں وہ جعفر صادق کے نام پر ہوتے ہیں. نام پر ہوا تو ما اہل بھی لغیر اللہ کی وجہ سے حرام ہوا. اور در حقیقت یہ 22 رجب کا جو معاملہ ہے، اس تاریخ کو نہ تو حضرت جعفر صادق کی پیدائش ہوئی ہے اور نہ اس دن کو، اس تاریخ کو حضرت جعفر صادق کی وفات ہوئی ہے. جب حضرت جعفر صادق کی وفات اور پیدائش دونوں کا تعلق رجب کی 22ویں تاریخ سے نہیں ہے تو پھر کیوں منایا جاتا ہے 22ویں تاریخ کو، اور رجب کے کنڈے جعفر صادق کے نام پہ کیوں منائے جاتے ہیں؟ در حقیقت ایک بہت خطرناک چیز شیعوں کی طرف سے چل کر کے سنیوں میں آ گئی ہے. وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ شیعہ تبرہ کرتے ہیں صحابہ کرام کے اوپر، اور خاص طور سے یزید کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر. اور حضرت معاویہ کی یہ تاریخ وفات ہے، 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اب اس دن خوشی منانا، یہ حلوے پکانا، یہ ساری چیزیں کرنا، یہ در حقیقت غیر محسوس طریقے پر سنیوں کے ذریعے تبرہ کرنا ہے، گالی دلانی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. لہذا یہ چیز بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، یہ بھی بدعت میں آتی ہے. لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ماہ شعبان میں روحیں آتی ہیں، لہذا ان کے لیے کچھ کھانے بنا کر رکھے جاتے ہیں. یہاں تک کہ اگر وہ شراب پیتا تھا تو شراب کی بوتل بھی رکھ دی جاتی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بارے میں یہ جان لیں کہ یہاں سے آدمی گیا، روح نکال لی گئی تو دوبارہ دنیا میں آدمی واپس نہیں آتا. قرآن نے کہا، سورہ مومنون اٹھا کر کے دیکھیے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے درمیان ایک برزخ ہے. برزخ مانے آڑ، یعنی ایک آڑ کھچ گئی ہے. اب وہ لوگ اس آڑ کو پار کر کے اس دنیا کے اندر نہیں آ سکتے، اب وہ قیامت کے دن ہی اٹھائے جائیں گے. یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ آدمی جب مر گیا تو اس کی روح یا تو سجین میں پہنچ گئی یا علیین کے اندر پہنچ گئی. اگر وہ اچھی روح ہے تب تو وہ دنیا میں کیوں آئے گی؟ دنیا کی پریشانی تو جھیلی ہے اس نے، وہ دنیا میں کیوں آئے گی؟ اور اگر بری روح ہوتی تو اس کو فرشتے آنے کیسے دیں گے، گھومنے دیں گے؟ وہ دنیا کی جیل تھوڑی ہے کہ توڑ کر کے بھاگ جائیں، وہ فرشتوں کی جیل ہے، بہت بری طرح مارتے ہیں اور کسی کو اس جیل سے آنے نہیں دیتے. تو اگر اچھی روح ہے تب تو دنیا میں آئے گی نہیں، بری روح ہے تو فرشتے اس کو آنے دیں گے؟ جاؤ پیرول کے اوپر رہا کیا جاتا، گھوم پھر کر کے آ جاؤ، یہ دنیا کی جیل ہے. لہذا اس طریقے کا عقیدہ ایک بےہودہ عقیدہ ہے، اور یہ وہی آدمی بنا سکتا ہے جس کے پاس دماغ نام کی کوئی چیز نہ ہو، سینس لیس ہو. جہاں تک صلاۃ الرغائب کی بات ہے، صلاۃ الرغائب ترغیب دینے والی نماز. اب ترغیب دینے والی نماز یہ صلاۃ الرغائب جو پڑھی جاتی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ 15ویں شعبان کو پڑھی جاتی ہے. انی ارا لو جمعت هؤلاء الى قارئ واحد لكان امثل، ثم عزم فجمعهم على ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه، ثم خرجت معه ليلة اخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر نعم البدعة هذه
واللتی ینامون عنها افضل من التی یقومون یرید آخر اللیل وکان الناس یقومون اولہ رواہ البخاری فی کتاب صلاۃ التراویح. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب صلاۃ التراویح کے اندر لایا ہے اور روایت پورے صفحے کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے. مناظرہ کریں گے بیچارے, ایک لائن تو پڑھ نہیں سکتے, حدیث کیا پڑھیں گے, یہ ایک صفحے کی پوری روایت پڑھ دی گئی. اور اس سے پہلی والی روایت 1.5 صفحے کے اوپر ہے دارمی کے اندر, دارمی شریف کی روایت تھی, اور یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب صلاۃ التراویح کے اندر لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانچی ہیں عبد الرحمن بن عبد القاری, وہ کہتے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی کی طرف نکلا, دیکھا کہ ایک آدمی اکیلے تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے. فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ, الگ الگ پڑھ رہے ہیں. ایک آدمی الگ تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے اکیلا, اور ایک آدمی ایک جگہ تراویح پڑھ رہا ہے, اس کے ساتھ چند لوگ پڑھ رہے ہیں. اس طرح کوئی آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے, کوئی آدمی جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے. دو باتیں معلوم ہوئی, کوئی آدمی اگر اکیلے تراویح پڑھے تب بھی جائز ہے, کوئی آدمی اگر جماعت کے ساتھ تراویح پڑھے تب بھی جائز ہے. یہاں دیکھیے یصلی الرجل لنفسہ, تنہا پڑھ رہا ہے وہ, اور یصلی الرجل فیصلی بصلاۃ الرحمۃ, تو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا, مسئلہ یہ نکلا بخاری شریف کی اس روایت سے کہ تنہا بھی آدمی تراویح پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے, جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اب حضرت عمر نے دیکھا کہ یار ایک ہی مسجد میں بہت سارے لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں, آوازیں ٹکرا رہی ہیں, تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیتا ہوں, سب لوگ ایک امام کے پیچھے پڑھیں. ابی ابن کعب کے بارے میں فرمایا آپ نے کہ کل سے تمام لوگ ابی ابن کعب کے پیچھے پڑھیں گے, کوئی تنہا نہیں پڑھے گا, اس طرح آوازیں آپس میں ٹکراتی ہیں. دوسرے دن پھر کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری کہ میں حضرت عمر کے ساتھ نکلا, دیکھا کہ تمام لوگ اپنے قاری کے پیچھے, حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے سب تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عمر نے یہ منظر دیکھ کر کے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ, کتنی اچھی بدعت ہے یہ. دو مسئلہ معلوم ہوا نا, اکیلے تراویح پڑھ سکتا ہے جماعت کے ساتھ. یہ حضرت عمر نے نعم البدعۃ ھذہ کیوں کہا؟ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو بدعت بھی اچھی ہوتی ہے, بدعت بھی اچھی ہوتی ہے. یہاں بدعت جو ہے اپنے لغوی معنی میں ہے, کیا مطلب؟ کل کے مقابلے میں. بدعت مانے نیاپن, نیاپن. پہلے وہ چیز ایسی تھی, اس کے بعد اب ایسی ہو گئی. تو نبی کے زمانے کے مقابلے میں اگر ہوتی تب تو بدعت ہوتی, حرام ہوتی. لیکن حضرت عمر اس کو بدعت اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ کل کے مقابلے میں یہ نئی ہے. بدعت مانے نیاپن, کل کے مقابلے میں. کل کیا کر رہے تھے لوگ؟ ایک آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی جو ہے پڑھا رہا ہے, اس کے ساتھ چند آدمی پڑھ رہے ہیں, سب کو ایک ساتھ کر دیا. تو کل کے مقابلے میں یہ نیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مقابلے میں نیا ہوتا تب بدعت ہوتی. اور حضرت عمر یہ نہیں کہنا چاہتے, اس لیے کہ حضرت عمر ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نبی نے تو 3 دن سب کو جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی ہے, اور بدعت وہ ہوتی ہے جس کی نظیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات تو پڑھائی ہے نا تراویح, اس کو حضرت عمر بدعت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حضرت عمر نے جو بدعت کہی وہ کل کے مقابلے میں. کل جو لوگ اس طرح پڑھ رہے تھے اب ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے, تو کل کے مقابلے میں یہ نیاپن بہت اچھا ہے. نعم البدعۃ ھذہ, یہ معنی ہے نعم البدعۃ ھذہ کا. اس سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ بدعتیں بھی بعض اچھی ہوتی ہیں, بعض بری ہوتی ہیں, جبکہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ابی جابر بن عبداللہ سے آئی تھی, جسے امام ابن ماجہ کتاب الصیام کے اندر لائے ہیں, اس کے اندر اتنا کلو بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. کوئی بدعت اچھی ہو ہی نہیں سکتی, کوئی بدعت حسن ہو ہی نہیں سکتی. اب دیکھیے نبی کے زمانے میں وہ چیز نہیں تھی, صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی. مولود بھی ایسے ہی ہے, خوب جھوم جھوم کر کے مولود پڑھتے ہیں, پتہ نہیں اس میں کیا کیا پڑھتے ہیں, نہ قرآن ہوتا ہے نہ حدیث ہوتی ہے, نہ جانے کیا کیا چیزیں پڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیدائش کا معاملہ لے کر کے, اور پھر اس طریقے سے ایک محفل جمع کر کے لوگ مولود پڑھتے ہیں. چونکہ یہ چیز کسی صحابی نے نہیں کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا, اور آپ نے یہ بات کرنے کے لیے, چیز کرنے کے لیے کسی سے کہا بھی نہیں, لہذا یہ چیز بھی بدعت کی قبیل سے ہے. اور جس قدر خطرناک شرک ہے اس سے زیادہ کم خطرناک بدعت نہیں ہے. شرک کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھیے, خود آیت قرآنیہ دیکھیے کہ اللہ سارے گناہ بخش سکتا ہے مگر شرک کو نہیں بخشے گا. اب کتنا خطرناک ہے معاملہ شرک کا, اس سے کم خطرناک چیز بدعت نہیں ہے. اور
اگر اتنی خطرناک چیز نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں بدعت کی تردید میں نہ ہوتی. اور حدیثیں تو چھوڑیے، ہر خطبہ جو آپ کا ہوتا تھا، کوئی خطبہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس کے اندر آپ نے بدعت سے لوگوں کو ڈرایا نہ ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح آدمی کو شرک سے بچنا چاہیے، اسی طریقے سے آدمی کو بدعت سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اس لیے کہ شیطان سب سے پہلے یہ کوشش کرتا ہے کہ آدمی کو شرک میں مبتلا کر دے. جب یہ دیکھتا ہے کہ آدمی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا، ذرا کٹر ہے، تو کوشش یہ کرتا ہے جی، تو دیکھتا ہے کہ شرک میں مبتلا نہیں کر سکتا تو کرتا ہے بدعت میں اس کو مبتلا. اور جب آدمی بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بدعت کو ثواب سمجھ کر کے کرتا ہے، زندگی بھر اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی. شرک سے تو آدمی کو توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے کہ بھئی دیکھ رہا ہے کہ یہ شرک ہے، لیکن بدعت کو تو اچھا بنا کر کے پیش کر دیتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس طرح آدمی شرک سے پرہیز کرتا ہے، بدعت سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. 2 سوالات اور آئے ہیں. مقامی لوگ جمع بین صلاتین کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں ہے. مسلم کی روایت اٹھائی ہے کتاب صلاۃ المسافرین کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھا، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھا، من غیر خوف ولا سفر. آپ کو کوئی خوف بھی نہیں تھا اور سفر میں بھی نہیں تھے آپ، یعنی آپ مدینہ ہی میں تھے. تو بلا عذر کے بھی، کوئی عذر نہ ہو، آدمی کبھی کبھی جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے، عادت نہ بنا لے. کبھی کبھی 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، ظہر اور عصر ایک ساتھ اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ، عادت نہ بنا لے. مقامی حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں کبھی کبھی، اور سفر کے اندر تو اجازت ہے، آدمی 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک سوال اور بھی ہے کہ کوئی آدمی اگر کتابوں اور سی ڈی وغیرہ سے دین کی دعوت دے رہا ہے تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ایجادات کا جہاں تک معاملہ ہے، جو دنیاوی چیز سے تعلق رکھتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا ہے. ہر بہترین ایجاد آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، شرط یہ ہے کہ وہ اسلام کے کسی اصول سے نہ ٹکراؤ. اور موبائل دیکھیے، موبائل ہے، موبائل سے کتنا فائدہ ہے. عرب تو کہتا ہے الجوال نعمت من نعم اللہ، موبائل تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج ہزاروں میل کا، سینکڑوں میل کا سفر منٹوں میں طے ہو جاتا ہے. پوری دنیا مٹھی میں آ گئی ہے انسان کے. کتنی بڑی نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے موبائل کی شکل میں. لیکن اگر آدمی اسی موبائل سے جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے غلط فائدہ اٹھانے لگے تو، غلط چیز کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ وہ ناجائز ہو جائے گا. اسی طریقے سے جہاں تک سی ڈی کا معاملہ ہے، اگرچہ وہ تصویر ہے لیکن اس کے ذریعے اگر آدمی دین کا کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے. تمام علماء اسلام جو عرب کے ہیں اس بات پر متفق ہیں. اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ باقاعدہ وہاں کی نماز جو ہے ریلیز ہوتی ہے، مسجد نبوی کی ہے، مسجد حرام کی ہے، اور باقاعدہ وہاں کے علماء کی کیسٹس وغیرہ آتی ہیں. اگر اتنا سیریس میٹر ہوتا یہ تو اس پر پہلے عرب کے علماء قدغن لگاتے اور عرب کے علماء اس کے اوپر روک لگاتے. لیکن چونکہ اس کا جواز ہے، دینی کام اس سے کیا جا سکتا ہے، نئی نئی ایجادات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جس کا تعلق دنیا سے، اس میں کوئی وہ شک نہیں. آخری سوال اس کا جواب میں دے دیتا ہوں کہ بریلویہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی عرب والے اپنا قرآن چھاپتے ہیں، اہل حدیثوں کا قرآن چھاپتے ہیں، اگر اعلیٰ حضرت کا بھی قرآن چھاپیں تو پھر دنیا کے اندر وہ مشہور ہو جائے. سوال یہ ہے، میں ایک بات بولتا ہوں، کسی بھی اچھی کتاب کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل علم اس کو ہاتھوں میں لیتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. مثلا مولانا مودودی کی کتاب الجہاد فی الاسلام، اسی طریقے سے پردہ، سود. دیکھیے مولانا مودودی کا جو منہج تھا وہ عرب کے جو شیوخ ہیں، عرب کے جو علماء اس منہج سے بالکل الگ تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی کتابوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا. الجہاد فی الاسلام پر شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا، ان کو مولانا مودودی صاحب کو. حجاب دیکھیے، پردہ کی کتاب دیکھیے، سود کی اس کے رد میں جو کتاب لکھی گئی اس کو دیکھیے آپ. تو اگرچہ منہج یا طریقہ یا مسلک مختلف تھا لیکن کتاب بڑی اچھی تھی. مذہب اور مسلک کے اختلاف کے باوجود مولانا مودودی کی کتابیں عرب سے چھپی.
الجہاد فی الاسلام ہے، حجاب ہے، پردہ ہے، سود ہے. اسی طریقے سے وحید الدین خان کی کتاب الاسلام یتحدی مذہب اور جدید چیلنج، حالانکہ وحید الدین صاحب کی فکر سے عرب کے علماء متفق نہیں ہے، لہذا اس کے باوجود بھی ان کی کتابیں بہت چھاپی گئی. اگر یہ کتاب اس لائق ہوتی اعلیٰ حضرت کی تفسیر کی کتاب تو اہل علم تمام تعصبات کو بالائے طاق رکھ کر کے اس کتاب کو ضرور چھاپتے. اہل علم نے اس کتاب کی طرف توجہ اس وجہ سے نہیں دی، اس وجہ سے کہ اس کتاب کے اندر، اس تفسیر کے اندر یا اس ترجمے کے اندر بہت ساری خرابیاں عقائد کی موجود تھیں. اگر اس کو چھاپ کر کے دنیا کے اندر بھیج دیتے تو یہ گناہ ہوتا. اسی وجہ سے اس کتاب کے اوپر اہل علم نے کوئی توجہ نہیں دی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ گداگر ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں. آپ یہ رضا صاحب کی جو امت ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ ان کو چاہیے کہ اس کتاب کو ہر گھر میں پہنچائے. عرب کے اوپر کیوں نگاہ رکھے ہوئے ہیں؟ وہ گداگر ہیں کیا؟ بھکاری ہیں کیا؟ وہ خود اپنا کام کریں. عربوں کا رونا لے کر کے کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ جی اور کیا سوال ہے؟ صلاۃ التسبیح. صلاۃ التسبیح کے بارے میں علماء اہل حدیث کا بھی آپس میں اختلاف ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ درست ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس سے بچا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.